السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 10 ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، تو اس کی ایکسرسائز آج ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے اس کے ایم سی کیوز ہیں ٹیکسٹ کے. چوز دا کریکٹ آنسر. اس میں فرسٹ ون ہے وائی ڈڈ دا کک بوائے رن. تو جو باورچی ہے وہ کیوں بھاگا تھا؟ باورچی جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی گھنٹی بجانے کے لیے بھاگا تھا، اور وہ گھنٹی جو ہے وہ درخت کی شاخ سے بندھی ہوئی تھی اور مزدوروں کو بلانے کے لیے وہ استعمال ہوتی تھی. اچھا، گھنٹی بجانے کے لیے بھاگا تھا، وہ درخت کی شاخ سے بندھی تھی، مزدوروں کو بلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی. یہاں گھنٹی بجانے کا آپشن تو نہیں ہے. جو چار آپشن ہے اس میں ٹو کل دا انسیکٹس کیڑوں کو مارنے کے لیے بھاگا، ٹو سمن دا لیبررز مزدوروں کو بلانے کے لیے بھاگا، ٹو انفارم دا لینڈ لیڈی مالکن کو آگاہ کرنے کے لیے، ٹو سی دا لکڑ ٹڈیوں کو دیکھنے کے لیے بھاگا تھا. تو گھنٹی کا نہیں ہے، البتہ وہ جو ہے ٹو سمن دا لیبررز مزدوروں کو جو ہے وہ بلانے کے لیے بھاگا تھا. یہ آپشن ہے پڑا بی جو ہے وہ بیٹا، اس کا جواب ہوگا ٹو سمن دا لیبررز. وہ کیونکہ گھنٹی بجانے کے لیے بھاگا تھا، گھنٹی مزدوروں کو بلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، تو اس میں بیسٹ آپشن جو ہے وہ یہی ہے ٹو سمن دا لیبررز. نیکسٹ ہے کہ وائی ڈڈ دا ہاؤس بوائے رن آف ٹو دا اسٹور. جو ہاؤس بوائے ہے، جو ملازم ہے، وہ اسٹور کی جانب کیوں بھاگا؟ تو ہاؤس بوائے جو ہے ملازم اسٹور کی جانب کیوں بھاگا؟ تو اس میں ملازم اب جو بھاگا تھا اسٹور کی جانب، وہ ٹین کے ڈبے اکٹھے کرنے کے لیے بھاگا تھا. تو سی آپشن ہے ہمارے پاس، چارلی سی. ٹو کلیکٹ اینی بٹ آف میٹل، کوئی دھات کے ٹکڑے، اور وہی دھات کے ٹکڑے ساتھ میں کوئی ٹین کے ڈبے، ایسا سامان. تو سی اس کا آپشن بھی چارلی جو ہے یہ کریکٹ ہے. اس کے بعد تھرڈ ہے کہ وائی ڈڈ دے تھرو ویٹ لیوز آن ٹو دا فائر. آگ پر لوگ گیلے پتے کیوں پھینک رہے تھے؟ تو گیلے پتے پھینک رہے تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دھوئیں کو کڑوا اور سیاہ بنانے کے لیے، تاکہ دھواں کڑوا اور سیاہ ہو اور ٹڈیاں جو ہے وہ اس سے پریشان ہوں. تو اس میں اے الفا جو ہے وہ آپشن کریکٹ ہے، ٹو میک دا اسموک ایکریڈ اینڈ بلیک. دھوئیں کو ایکریڈ کڑوا اور بلیک سیاہ بنانے کے لیے. فورتھ ہے کہ اینڈ دے ندر وینٹ بینکرپٹ نور گاٹ ویری رچ. نہ تو وہ بالکل مفلس ہو گئے، نہ ہی بہت امیر رہے. مینز دیٹ they were، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا، نہ ہی بہت غریب، نہ ہی بہت مفلس، اور نہ ہی بہت امیر. تو یعنی بہت غریب بھی نہیں، بہت امیر بھی نہیں، تو ظاہر ہے ماڈریٹ، درمیانہ ہی ہو جائے گا. اب یہ لائن ویسے کویشچن مارکس میں یہاں دی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹیکسٹ کی لائن ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے. وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سٹوریز جو بک میں دی جاتی ہیں وہ کمپلیٹ نہیں دی جاتی ہیں، اس کو شارٹ کر کے دیا جاتا ہے، تو کچھ لائنز مس ہو جاتی ہیں. تو یہ انہی لائنز میں سے ایک ہے جو ٹیکسٹ میں آئی نہیں ہے، لیکن پھر آپشنز جب دیے گئے ہیں تو اس میں اس کو دے دیا ہے. تو خیر میننگ کیونکہ یہی ہے کہ نہ بہت امیر نہ بہت غریب، تو ماڈریٹ لیونگ، ایک درمیانی قسم کی جو ہے وہ حالت میں رہنا. تو سی آپشن اس کا جو چارلی ہے کہ انجوائنگ آ ماڈریٹ لیونگ، ایک ماڈریٹ ایک معتدل قسم کی جو ہے وہ لیونگ ان کو میسر تھی. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ ہاؤ ڈڈ دا لکڑس اٹیک دا کراپس. جو لکڑس تھیں، جو ٹڈیاں تھیں، انہوں نے کیسے جو ہے وہ حملہ کیا تھا فصل پہ؟ تو لشکر کی صورت میں، اور اگلے آپشن ویسے ون بائی ون، ان گروپس، ان سارمز، ان فارمیشن، گروہوں کی صورت میں، تو ایسے تو نہیں، کٹھی آئی، پورے ایک لشکر کی طرح آئی. تو ان سوامس لشکر کی صورت میں جو ہے انہوں نے حملہ کیا. سکستھ ہے کہ وائی ڈڈ دا پیپل بیٹ دا ٹن کینس. لوگوں نے ٹن کینس جو ہے وہ ٹین کے ڈبے وہ کیوں بجائے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ٹین کے ڈبے بجائے تھے لوگوں نے، وہ ٹڈیوں کو بھگانے کے لیے انہوں نے بجائے تھے. تو بی آپشن ہے بیٹا، ٹو کیپ دا انسیکٹس اوے. ٹڈیوں کو دور رکھنے کے لیے، ٹڈیوں کو بھگانے کے لیے انہوں نے ٹین کے ڈبے بجائے تھے، ٹو کیپ دا انسیکٹس اوے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ وائی ڈڈ دا فارمرز وٹ ڈڈ دا فارمرز ڈو ایٹ دا ٹائم آف اٹیک. حملے کے وقت جو کسان ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ حملے کے ٹائم جو ہے وہ کسان نے کیا کیا تھا؟ دے رین اوے فرام دا پلیس، وہ اس جگہ سے بھاگ گئے. دے ٹوک پریکاشنری میجرز ٹو کیپ دا لکڑس اوے، ٹڈیوں کو بھگانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے. تو حملے کے وقت ویسے یہی بیٹا آنسر جو ہے، دے ٹوک پریکاشنری میجرز ٹو کیپ دا لکڑس اوے، ٹڈیوں کو بھگانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے. یعنی جب حملہ ہوا تو انہوں نے ظاہر آگے لگانا شروع کر دی، زمینوں کے ارد گرد جا کے شور مچانا شروع کر دیا کہ ٹڈیاں وہاں پر حملہ نہ کریں. تو اس سینس میں مطلب کہ انہوں نے ٹڈیوں کو بھگانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے.
تو اس کے بعد ہے کہ لکٹس اٹیک ان دا ایریا آف، ٹڈیوں نے جو ہے کتنے ایریا میں حملہ کیا، 1 مائل، 10 مائل، 50 مائلز، 100 مائلز. تو کتنے ایریا میں حملہ کیا؟ 50 مائلز ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاس لائنز آئی تھی کہ ایوری ویئر 50 مائلز اکراس دا کنٹری سائڈ دا اسموک واز رائزنگ فرام میرٹس آف فائرز. تو 50 مائلز میں انہوں نے حملہ کیا. نیکسٹ ہے کہ واٹ میڈ دا بوز آف ٹریز ویٹ ٹو دا گراؤنڈ، درختوں کی جو شاخیں تھیں وہ زمین سے کیوں لگ رہی تھیں؟ تو ٹڈیوں کی وجہ سے لگ رہی تھیں. تو لکڑس کی وجہ سے، کس وجہ سے یا کس چیز نے جو ہے وہ درخت کی شاخوں کو زمین سے لگا دیا؟ تو بی آپشن، بیٹا جو ہے لکڑس ٹڈیوں نے لگا دیا. اس کے بعد 10th ہے ہاؤ ڈڈ دا لینڈ لک آفٹر دا لکڑس ہیڈ موو ٹو دا ساؤتھ، جب ٹڈیاں جنوب کی طرف چلے گئیں تو زمین کیسی لگ رہی تھی؟ تو گرین تھی، بیرن تھی، بنجر، بیوٹیفل، خوبصورت، یا ڈیواسٹیٹڈ لینڈسکیپ، ایک تباہ شدہ زمینی منظر. تو ڈیواسٹیٹڈ لینڈسکیپ، تباہ شدہ زمینی منظر، ڈی ڈیلٹا جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. اس کے بعد آپ کے شارٹ کوسچنز ہیں ان ٹیکسٹ کے جو ہے، اس میں فرسٹ ون وٹ آر لکڑس، ٹڈیاں کیا ہیں؟ تو ٹڈیاں جو ہے وہ اسمال انسیکٹس ہیں، چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ فصلوں پر حملہ کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ ایشیا میں اور جو ہے افریقہ میں پائے جاتے ہیں، اور سوامز کی شکل میں فصلوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیتے ہیں. لکڑس آر اسمال انسیکٹس، دے جسٹ اٹیک دا کراپس. They attack in swarms. They are mainly found in Africa and Asia. تو یہ ہے کہ چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، فصلوں پر حملہ کرتے ہیں، فصل کو تباہ کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 2 ہے کہ وائی ڈڈ دا فارمرز تھرو ویٹ لیوز آن فائر، جو کسان تھے وہ آگ پر گیلے پتے کیوں پھینک رہے تھے؟ اچھا، وہ گیلے پتے کیوں پھینک رہے تھے آگ پر؟ تو اس لیے تاکہ وہ جو اس میں سے دھواں پیدا ہو آگ میں سے، وہ ایکریڈ اور بلیک ہو جائے، کڑوا اور سیاہ ہو جائے. تو ان کا خیال تھا کہ کڑوا اور سیاہ دھواں جو ہے وہ ٹڈیوں کو دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا. ایسے صاف شفاف سا دھواں جو ہے، سفید دھواں، اس سے ٹڈیوں نے نہیں بھاگنا. تو دا فارمرز ور تھروئنگ ویٹ لیوز آن ٹو دا فائر in order to make the fires acrid and black, because they believed that acrid and black smoke will help to keep the lickers away. تو نیکسٹ ہے کہ what was the desire of every farmer، تو ڈیزائر کیا تھی ہر فارمر کی؟ تو وہاں پر جو ہم نے کہا تھا کہ it was the hope of every farmer that lickers would overlook his farm and go on to the next. تو وہی یعنی ان کی امید تھی، خواہش تھی، ہر ایک کی خواہش تھی کہ ٹڈیاں اس کے کھیت کو نظر انداز کریں، اگلے کھیت پر چلی جائیں یا چلی جائیں گی. تو لیکن پھر بھی اگلے بندے کو بھی انفارم کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے تاکہ فیئر پلے کریں. خواہش یہی تھی کہ اگلے کے کھیت پر ہی جائیں، لیکن جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اگلے کو بتا بھی دیں، جو آگے والا جو ذمہ دار ہے، جو گاؤں ہے، اس کے لوگوں کو انفارم بھی کر دیں. اٹ واز اے ڈیزائر آف ایوری فارمر دیٹ لکڑس should overlook his farm and go on to the next. At the same time, they felt that it was their duty to inform the others or the people of the next village, because they thought that one must play fair. تو نیکسٹ ہے کہ ڈیڈ مارگریٹ نو وٹ ٹو ڈو ٹو کیپ دا لکٹس اوے، کیا مارگریٹ جانتی تھی کہ وہ ٹڈیوں کو کیسے بھگائے، کیا کہ ٹڈیوں جو ہے وہ کو کیسے دور رکھے؟ تو نہیں، مارگریٹ کچھ نہیں جانتی تھی وہ ٹڈیوں کو کیسے دور رکھے یا ٹڈیوں سے اپنی جو ہے وہ کیسے بچا جائے، وہ نہیں جانتی تھی. اس نے زندگی میں پہلی بار ٹڈیوں کا حملہ دیکھا تھا، وہ بالکل بے بس کھڑی رہی، صرف ٹڈیوں کو آتے ہوئے دیکھتی رہی اور میکسیمم ٹیلی فون کالز کا جواب دے پائی اور یہی کر رہی تھی. تو مارگریٹ ڈیڈنٹ نو what to do to keep the leopards away. She was entirely helpless. She just stood there and watched the leopards coming. تو اس کے بعد ہے کہ what was the condition of trees، درختوں کی کیا حالت تھی؟ تو تمام درخت جو ہے وہ عجیب سے اور ساکت سے تھے، ان کی شاخیں زمین سے لگی ہوئی تھیں، اور جو ہے وہ کچھ ان کی جو برانچز ہیں وہ ٹوٹ بھی رہی تھیں، اور جو ڈھلوان پر درخت تھے وہ نیچے بھی گر رہے تھے. تو جو ہے وہ تباہی پھیلی ہوئی تھی درختوں میں. تو all the trees were clear and still. Their branches they were clotted with insects. Their boughs weighed to the ground due to the weight of leopards, and even some of the trees were falling that were on the slope.
تو نیکسٹ ہے کہ ہاؤ ڈیڈ اولڈ اسٹیفن اسٹریٹ دا اسٹرے لکسٹ. وہ جو اولڈ اسٹیفن تھا، بوڑھا اسٹیفن تھا، اس نے وہ جو پھرتی ہوئی بھٹکتی ہوئی جو ٹڈی تھی اس کی قمیض پر، اس کے ساتھ اس نے کیا کیا. تو اس نے اس کو جو ہے وہ ٹڈی کو اٹھایا اور اس کو انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ کے جو ہے وہ کچل دیا، اور اس کے اندر انڈوں کے گچھے تھے. تو جو اس نے کیا کیا، بوڑھے نے جو ہے وہ بھٹکتی ہوئی ٹڈی کے ساتھ کیا کیا، ہی پک دا لیکرز فرام ہز شرٹ اینڈ جسٹ split it down with his thumb nail. It was clotted inside with eggs. اس کے بعد ہے کہ all the hoppers different from the leopards. کیا جو ٹڈے ہیں وہ ٹڈیوں سے مختلف ہیں؟ تو ٹڈے جو ہے وہ ہاپرز جو ہے وہ ایک امیچور انسیکٹس ہوتے ہیں، یہ آف سپرنگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ٹڈیوں کے انڈوں سے یہ نکلتے ہیں، اور جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اڑ نہیں پاتے، جمپ کرتے ہیں، اور جہاں تک فصل کو نقصان پہنچانے کی بات ہے تو یہ اپنے والدین سے کچھ زیادہ کم نہیں ہوتے، بلکہ یہ بھی برابر ہی نقصان پہنچاتے ہیں. The hoppers are not different from leopards. Basically, they are their offspring, and they are immature insects, while leopards are mature insects. They cannot fly; they can only jump or hop. But in matter of giving any kind of making any kind of harm to the crops, they are not less dangerous than leopards. تو اس کے بعد ہے کہ ڈیڈ مارگریٹ لوز ہارٹ آن دا لاس آف کراپس. کیا فصلوں کے نقصان پر مارگریٹ جو ہے اپنا حوصلہ ہار چکی تھی؟ تو مارگریٹ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے حوصلہ ہار چکی تھی. تو مارگریٹ جو ہے وہ بس اس بات کو ہی ترجیح دے رہی تھی کہ اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچے، اور اپنے آپ کو جنگ کے بعد بچ جانے والے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اور ساتھ میں یہ کہ بلکہ ٹڈیوں کے 3 یا 4 سال کے حملے کے خیال کی عادی ہونے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے لیے اب ٹڈیاں ایک برے موسم کی طرح تھیں جو کبھی بھی آ سکتا تھا. تو لہٰذا کوئی ایسا نہیں کہ اس نے حوصلہ ہار دیا ہو یا بہت زیادہ جو ہے وہ مایوس ہو چکی ہو اس تباہی کے بعد. تو نو، مارگریٹ ڈیڈنٹ لوز ہارٹ. شی پریفرڈ ایون ناٹ ٹو تھنک اباؤٹ them. She was trying to get used to the idea of 3 or 4 years of the attack of leopards. To her, no, the leopards were like bad weather that was always imminent or expected. تو نیکسٹ ہے کہ وائی آر دا لیکرز کمپیئرڈ ود بیڈ ویدر. جو ٹڈیاں ہیں ان کا برے موسم کے ساتھ موازنہ کیوں کیا گیا؟ تو لیکرز اس لیے لیکرز بیڈ ویدر کی طرح تھیں کہ آلویز کمنگ اپ، کبھی بھی وہ آ سکتی تھیں. جیسے کہ بیڈ ویدر کبھی بھی آ سکتا ہے اور آ کے تباہی مچا سکتا ہے، اس کو روکنا مشکل نہیں ہوتا. اس لیے اس کو لگتا تھا کہ اب یہ ٹڈیاں بھی جو ہے وہ برے موسم کی طرح ہیں. اسے یہ آئیڈیا ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اس کے ساتھ کمپیئر کیا. So Margaret thought that the leopards were like bad weather that were always coming up, as bad weather can appear anytime and it can just destroy anything, and man is helpless in front of it. Similarly, a person may be helpless, the people may be helpless in front of leopards attack as well. They could come anytime and they could destroy each and everything. نیکسٹ ہے کہ وائی ڈڈ دا مین ایٹ دیئر سپر ود گڈ ایپیٹائٹ. لوگوں نے پیٹ بھر کے اپنا کھانا کیوں کھایا؟ تو پیٹ بھر کے لوگوں نے کھانا کھایا اس لیے، ہم نے درمیان میں ایک لائنز آئی تھی جہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مختلف ہینڈ بکس میں اس کی ٹرانسلیشن مختلف بھی دی ہوئی ہے، کہ وہ جب بوڑھا آیا تھا اور اس نے جو ہے وہ کہا تھا اس سے مارگریٹ سے کہ ہم شام تک شور مچانا پڑے گا اور دھواں جلانا پڑے گا، تو یہ بڑا بھوک لگانے والا کام ہے، تم کیتلی کو چولہے پر چڑھا دو. یعنی اتنا کام وہ کر رہے تھے، اتنا بھوک لگانے والا وہ شور مچا رہے تھے، ساتھ میں جو ہے وہ برتن بجا رہے تھے، اور کافی دیر انہیں کام کرنا پڑا، تو خاصا تھکے ہوئے تھے لوگ، اور زیادہ ہی انہوں نے کھانا تھا، ایکسپیکٹڈ پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ انہوں نے زیادہ کھانا ہے. تو اب ہے کہ لوگوں نے کھانا کیوں کھایا زیادہ؟ تو اس میں پہلے تو وہی بات کہ وہ سارا دن انہوں نے کیونکہ کام کیا تھا، کافی دیر انہیں کام کرنا پڑا تھا، انہیں شور مچانا پڑا تھا، انہیں برتن بجانے پڑے تھے، تو لہٰذا وہ دن بھر کام کر کے خاصے تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مائلڈ اٹیک آف لیکرز تھا، معمولی حملہ ہوا ہے ٹڈیوں کا، کیونکہ ٹڈیاں انڈے نہیں دے کر گئی تھیں اور اپنی فصلیں وہ دوبارہ اگا سکتے تھے، تو تھوڑے سے وہ خوش بھی تھے، تھوڑے سے سیٹسفائیڈ بھی تھے، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. The people ate their supper with good appetites because they were tired with the whole day's work,
and second reason was that because they thought that it was only a mild attack of leopards. The leopards were not able to lay their eggs there, and they had just escaped or a severe attack of leopards. That's why they were satisfied and they ate their supper with good appetites. تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 10 کی ایکسرسائز ہو گئی، جس میں ایم سی کیوز یہ ٹیکسٹ والے بھی ہیں، ایکسٹرا بھی آپ نے اپنی ہینڈ بک میں سے کرنے ہیں، اور ساتھ میں شارٹ کوسچن صرف یہی ابھی ٹیکسٹ والے کر لیں، یہی کافی ہیں، اور جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہم نے کی. اس کے علاوہ سینونمز آپ نے سینونمز جو ہے وہ آپ نے تیار کیے ہوں گے ہیں پہلے چیپٹرز کے بھی، اس کے بھی کرنے ہیں. تو یہ 4 چیزیں سینونمز، اس کے بعد ٹرانسلیشن، ایم سی کیوز، اور ساتھ میں جو ہے وہ شارٹ کوسچنس. تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس چیپٹر کا بھی آپ کو ٹیسٹ بھی ساتھ میں جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا. تو ٹیسٹ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کے ایم سی کیوز اور سینونمز جو ہیں اس کو کل میں آپ کو جو ہے وہ کروا دوں گا، وہ آپ کو اٹیمپٹ کرواؤں گا، پہلے آپ کو چیک کرواؤں گا، اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور کوشش کریں گے، کیونکہ وہ کافی سارے میسیجز آئے تھے کہ چیپٹر نمبر 8 اور 9 جو ہے وہ شیئر نہیں کیے گئے گروپ میں، وہ عید سے پہلے جو پڑھائے گئے تھے. تو وہ آپ کو اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا. اس کے جو 2-3 ایک لیکچرز جو ہے وہ ہم نے کیے ہوئے ہیں، جو ڈلیور کیے تھے. تو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ حافظ.